سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ سلطان سلیمان ایک روز اپنے قصر کے ذاتی کمرے میں اپنی ماں اور اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ بیٹھا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی ایک بیوی گل بہار تھی جو پہلی بیوی تھی، اور اس کے بطن سے سلطان کا ایک بیٹا تھا نام جس کا مصطفیٰ تھا۔ دوسری بیوی روسی تھی اور سلافی نسل سے تھی۔ اس کے بطن سے دو بیٹے تھے جن کے نام سلطان سلیمان نے اپنے باپ اور دادا کے نام پر سلیم اور بایزید رکھے تھے۔ خرم نام کی یہ لڑکی کوشش کرتی تھی کہ ہر بار ایک نئے روپ میں سلطان کے سامنے آئے۔ کبھی چھوٹی سی ترکی ٹوپی اوڑھتی، کبھی اپنے کھلے ہوئے ہلکے رنگ کے بالوں کو موتیوں کی لڑیوں میں باندھ لیتی، کبھی ایک دبلے پتلے لڑکے کی طرح فوجی اور عسکری لباس پہن کر سلطان کے سامنے آتی۔ اس کے برعکس سلطان کی پہلی بیوی نام جس کا گل بہار تھا، اس کا صرف ایک ہی انداز تھا، سادہ سی عورت تھی۔ اگر کبھی زیادہ بھی اپنے آپ کو سنوارتی تو اپنی لمبی لمبی زلفوں میں شیشے کے رنگ برنگے پھول لگا لیا کرتی تھی۔ گل بہار اس بات کی بھی کوشش کرتی تھی کہ خرم کی ان بھول بھلائیوں میں بالکل الگ رہے۔ اس کی خدمت کے لیے کنیزیں تھیں، سیاہ فام خواجہ سرا تھے جو باہر کی خبریں اسے پہنچاتے تھے، اور چونکہ وہ حرم کے معاملات میں زیادہ دخل اندازی نہیں کرتی تھی، لہذا سلطان کی والدہ اس گل بہار کو بہت پسند کرتی تھی۔ دوسری جانب سلطان سلیمان اپنی ماں کی بے حد عزت کرتا تھا۔ یہ سلاطین آل عثمان کا خاص وتیرہ تھا۔ روسلانہ بہت چلاک اور ہوشیار تھی، لیکن اس نے کبھی ماں اور بیٹے کے درمیان حائل ہونے کی کوشش نہیں کی۔ روسلانہ شمال سے آئی تھی اور ایک تتاری بردہ فروش سے خریدی گئی تھی۔ وہ ایک نازک سی لڑکی تھی، اس کے بال سنہری تھے، بلا شبہ وہ سلافی نسل سے تھی اور اسے خرم کا لقب دیا گیا تھا۔ محل کی پارچہ جات کی داروغہ نے اسے یہ لقب دیا تھا، اور وہ بڑے مزے لے لے کر گاتی تھی۔ وہ ہاتھ میں سارنگی لیتی، گاتی اور قالین پر اس کے پاؤں تھرکتے تھے۔ وہ بڑی چابک دستی سے کپڑے پر تاج اور شیشے کی تصویریں کاٹ لیتی تھی۔ اس لیے پارچہ جات کی داروغہ نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا تھا اور اسے تھوڑا سا جیب خرچ مل جاتا تھا۔ لیکن روسی لڑکی کا جداگانہ طریق تھا، وہ شمع کے پاس اپنا ہاتھ لے جاتی اور انہیں اس طرح نچاتی کہ دیواروں پر دیو رقص کرتے نظر آتے۔ پہلی بار جب سلطان سلیمان کی والدہ حافظہ نے اس لڑکی کے متعلق پوچھا تو پارچہ جات کی داروغہ نے کہا، یہ سلافی لڑکی تیز اور ہوشیار ہے لیکن جواہرات کی طرح سخت ہے۔ جواب میں سلطان سلیمان کی ماں حافظہ نے کہا، ضرور یہی بات ہوگی، کیونکہ ایک اجنبی ملک سے آئی ہوئی لڑکی پہلے قیدی، پھر کنیز، اس کے بعد خادمہ بنی۔ طبیعت میں ضد اور ہٹ درمی ہونا قدرتی ہے۔ سلطان سلیمان اکثر اس کے کاڑے ہوئے رومال استعمال کرتا تھا، لیکن دیکھا اس دن تھا جس دن اس کے گانے کی آواز اس نے سنی تھی۔ اس روز بوڑھی عورتیں اسے چپ کرانا چاہتی تھیں، لیکن وہ چپ نہ ہوئی، اس لیے کہ سلطان اس کا گانا سن رہا تھا۔ چونکہ سلیمان نے خود چند دوسری بولیاں سیکھ لی تھیں، اس لیے وہ اس کے گیت کے الفاظ سنتا اور سمجھتا بھی تھا۔ اس روز پہلی بار سلطان نے اس کا نام پوچھا تھا، پھر وہ آہستہ آہستہ سلطان کے سامنے آنے لگی۔ سلطان اس کے پاس ٹھہر کے کبھی کبھی اس سے اس کی اجنبی زبان میں جب باتیں کرتا تو وہ غور سے سنتی، اور اس کی زبان بولنے میں سلطان جو غلطیاں کرتا تو یہ لڑکی کھلکھلا کے ہنس دیتی تھی۔ لیکن سلطان سلیمان کو اس کی ہنسی پر غصہ نہیں آتا تھا، اس لیے کہ اب وہ اس کی منظور نظر ہوتی جا رہی تھی۔ اگر محل میں وہ کوئی غلطی کرتی تو پارچہ جات کی داروغہ کی بھی اتنی مجال نہ تھی کہ اسے سزا دے سکے، اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ وہ سلطان کے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ عثمانیوں کے ہاں حرم کر کے آئین کے مطابق جس نوجوان لڑکی پر سلطان کی نظر التفات پڑتی اسے علیحدہ خوابگاہ دی جاتی، تھوڑے سے کپڑے ملتے، اس کے خدام الگ کر دیے جاتے تھے، اس کے لیے موتیوں اور سونے کا مشاہد مقرر کر دیا جاتا تھا، اور وہ جب چاہتی غسالہ اور مشاطہ کو طلب کر سکتی تھی۔ خرم سے پہلے سلطان کے پاس ایک ہی بیوی تھی، گل بہار۔ اس کے علاوہ اس نے حرم کی کسی عورت کو نظر بھر کر نہ دیکھا تھا۔ گل بہار ہی سلطان کی منظور نظر رہی تھی، لیکن خرم نے اپنے چنبیلے پن اور اپنی اجنبی بولی سے سلطان کا دل مول لیا تھا۔ ایک روز مغرب کی نماز کے بعد سلطان نے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے کاندھے پر اپنا رومال ڈال دیا۔ خرم یہ دیکھ کر مسکرائی، یہ رومال اسی کا کاڑا ہوا ہے، اور کندھے پر رومال ڈالنا اس بات کی نشانی تھی کہ سلطان اسے اپنے حرم خاص میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ یوں یہ سلافی لڑکی سلطان سلیمان کی بیوی بن گئی۔ سلطان اپنے اہل خانہ کے پاس بیٹھا محو گفتگو تھا کہ کمرے کے دروازے پر چوبدار نمودار ہوا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، فرانس سے ایک ایلچی آیا ہے، اس کے پاس فرانس کے بادشاہ کی ماں کا ایک خط ہے جو آپ کو پیش کرنا چاہتا ہے۔
سلطان نے غور سے داروغہ کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تم دارالعدل میں سب کو جمع کرو، میں تھوڑی دیر تک وہیں آتا ہوں اور وہیں فرانسیسی سفیر سے ملتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ داروغہ وہاں سے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان بھی جب دارالعدل میں گیا، وہاں سب عمائدین سالار بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنی نشست پر سلطنت کا وزیر ابراہیم بھی بیٹھ چکا تھا۔ جو ہی سلطان اس کمرے میں داخل ہوا، سب نے اپنی جگہ پر اٹھ کر سلطان کا استقبال کیا۔ سلطان جب نشست پر بیٹھا تب سب لوگ بیٹھ گئے۔ پھر اس کے بعد سلطان نے داروغہ کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ فرانسیسی سفیر کو وہاں لے کر آئے۔ اس پر داروغہ باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فرانسیسی سفیر کو لے کر آیا۔ پھر سلطان نے اسے ایک نشست پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے بیٹھنے سے پہلے فرانس کے بادشاہ کی ماں کا خط سلطان کو پیش کیا۔ دراصل اس زمانے میں فرانس کا نوجوان مطلون مزاج بادشاہ فرانسس اول تھا۔ اس نے شمالی اطالیہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کے سلسلے میں اس کی ہسپانیہ کے شہنشاہ چارلس سے جنگ ہوئی، جس میں فرانسس کو شکست اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور اس جنگ کے دوران وہ چارلس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا اور چارلس نے اسے کرتبہ کے ایک زندان میں ڈال دیا تھا۔ ان حالات کے تحت فرانس کے بادشاہ فرانسس اول کی ماں نے بڑے درد اور منت سے سلیمان کو ترکوں کے شہنشاہ کے لقب سے مخاطب کیا تھا اور التجا کی تھی کہ اس کے بیٹے کو چارلس سے آزاد کروایا جائے۔ اس نے یہ بھی لکھا تھا کہ اے شہنشاہ اعظم، ہم تیرا پتہ ڈھونڈتے ہیں کہ تو رحم اور خدا ترسی سے میرے بیٹے کو آزاد کروا کر مجھ سے ملا دے۔ اس خط کے علاوہ فرانسیسی سفیر نے زبانی بھی سلطان سلیمان سے گزارش کی کہ ہسپانوی بادشاہ چارلس اپنی حدود سے نکل رہا ہے، لہٰذا اس کی ترکتاز کو روکنا چاہیے۔ اس نے اشارہ دے دیا کہ ایسا نہ ہوا تو چارلس فرانس پر قبضہ کر لے گا۔ سارے حالات جاننے کے بعد سلطان نے اپنے پہلو میں بیٹھے اپنے وزیر ابراہیم کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کیا، اس نامہ کا جواب دے دو اور فرانس کے بادشاہ کی ماں کو ڈھارس دو، لیکن ابھی ہم کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ ہنگری کی طرف سے بھی بری خبریں آ رہی ہیں۔ ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کا بھائی فرلندہ پر پرزے نکال رہا ہے، آسٹریا سے نکل کر ہنگری پر قابض ہو رہا ہے، اور اس کی اس حرکت کے خلاف ہمارے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ زاپولیا کے کچھ قاصد بھی چند روز تک یہاں پہنچیں گے۔ پہلے جان زاپولیا کے قاصدوں کو آ لینے دو، اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے کہ اہل یورپ کے خلاف ہم نے کیا قدم اٹھانا ہے۔ اب تم فرانس کے سفیر کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور اسے مطمئن کر دو۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے وہ اجلاس ختم کر دیا تھا، جبکہ ابراہیم فرانس کے سفیر کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ہسپانیہ کا امیر البحر ایک بہت بڑے بحری بیڑے کے ساتھ کھلے سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ بحری قزاقوں کا سردار ہوکل، جسے خیر الدین باربروسا بدترین شکست دے چکا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ دونوں ایک ہی جہاز کے عرشے پر کھڑے تھے۔ پھر دوریا نے ہوکل کو مخاطب کیا، تم تو کہتے تھے ان علاقوں میں خیر الدین باربروسا ضرور ہماری راہ روکے گا، لیکن اس کا دور دور تک کوئی نشان ہی نہیں۔ لگتا ہے اسے ہمارے آنے کی خبر ہو چکی ہے اور وہ دم دبا کر بھاگ چکا ہے۔ اس وقت سمندر عجیب سی ہلچل، بغاوت اور خروش پر اترا ہوا تھا۔ تیز ہوائیں چل رہی تھیں، جس کی بنا پر بگولے خوفناک داستانیں رقم کر رہے تھے۔ سمندر کی سنسنی خیز لہریں اس طرح اٹھ رہی تھیں گویا وہ بحر کی سوچوں کو متزلزل کر کے ساحلوں کی ہواؤں کو اداس اور اذیت ناک بنا دینا چاہتی ہوں۔ دوریا کے ان الفاظ کے جواب میں ہوکل کچھ دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، نہیں، وہ بھاگنے والا نہیں ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، اس سمندر کے اندر وہ اچانک نمودار ہوگا اور ہماری راہ روک کر کھڑا ہوگا، اس لیے کہ دوریا، تم جانتے ہو کہ یورپ کے کچھ لوگ اسے بحر کا دیوتا، کوئی اسے پانیوں کا عقاب اور کوئی اسے سمندروں کا رازدان کہتا ہے۔ وہ سمندر کے سارے بھید جانتا ہے، کہیں سے بھی اچانک اٹھ کر حملہ آور ہونے کا فن اور ہنر بھی رکھتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، گو اس وقت ہم کھلے سمندر میں ہیں اور چاروں طرف وہ ہمیں کہیں بھی دکھائی نہیں دیتا، لیکن اچانک نمودار ہوگا اور پانسا پلٹ کر رکھ دے گا، لہٰذا ہمیں محتاط رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے آگے ہوکل کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ سمندر کے اندر وہ کی آواز سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے دوریا سے کہنے لگا، دوریا سن، دھند کے اندر سے ایک آواز آ رہی ہے اور میں تمہیں وثوق سے کہتا ہوں یہ آواز خیر الدین باربروسا کے ساتھیوں کی ہے۔ دوریا نے بھی خاموش ہو کر کان ادھر لگا دیے تھے۔ اس کی سماعت سے بھی آواز ٹکرانے لگی، کوئی کہہ رہا تھا، ہم نوام فطرت کے پاسبان ہیں، کوئی ہمیں اپنے اندھیروں کا اسیر نہیں کر سکتا، ہم جستجو میں بھٹکنے والے بے روک بھگولے ہیں، کوئی ہمیں حبس رنگ میں قید نہیں کر سکتا، ہم دستے حبس کے دشمن ہیں، کوئی بند دروازہ ہماری راہ نہیں روک سکتا، ہم خود اپنی ذات کے ذات سفر ہیں، کوئی ہمیں اپنے عہد کے غبار آلود کرب نہیں بنا سکتا، ہماری تکبیریں ہمارا حصار ہیں، کوئی ہمارے پاؤں کی تھکن کی زنجیریں اور بازو میں
غلامی کے حلقے نہیں ڈال سکتا۔ ان قریب ہم اپنے عزم سے نفرت کی عبارت لکھنے والے الجھے نوکیلے وسوسے پھیلانے والوں کو ریزہ ریزہ کر کے عمر بھر کی اسیری ان کا مقدر بنا دیں گے۔ آواز آنی بند ہو گئی۔ پھر دوریا نے دیکھا سامنے کی طرف سے کچھ بحری جہاز نمودار ہوئے اور اگلے جہاز کے عرصے پر خیر الدین باربروسا اور اس کا دست راز ترغوت تھے۔ دوریا کے بحری بیڑے کو دیکھتے ہی خیر الدین باربروسا اور ترغوت کے ساتھیوں نے بے یکو بان ہو کر پوری قوت سے پکارا تھا، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی انسانی شر سے۔ دوریا اور ہوکل خوش تھے اس لیے کہ ان کے سامنے جو بحری بیڑا خیر الدین باربروسا ترغوت لے کر نمودار ہوئے تھے وہ چھوٹا سا ایک بحری بیڑا تھا، لیکن اچانک ہی وہ چونک پڑے کہ دائیں جانب سے ایک اور بحری بیڑا نمودار ہوا۔ اس کی قیادت حسن کروسو اور کاکات کر رہے تھے۔ قریب آ کر انہوں نے بھی اپنا نعرہ بلند کیا۔ وہ کہہ رہے تھے، قہر کرب خیز میں اپنے امیر کی پناہ مانگتے ہیں۔ دوریا اور ہوکل ابھی انہیں کی طرف دیکھ رہے تھے کہ تیسری جانب سے بھی ایک بحری بیڑا نمودار ہوا اور اس کی کمانداری سالیہ اور سنعان کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ باربروسا کا بیٹا حسن بھی تھا۔ قریب آ کر انہوں نے بھی اپنا نعرہ بلند کیا۔ انہوں نے کہا تھا، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی سمندر کے اندر شرگرداں شیطانی گماشتوں سے۔ اب تین اطراف سے خیر الدین باربروسا کے ساتھی دوریا اور ہوکل کے بحری بیڑے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ چاروں طرف چپ تھی، سمندر کھول رہا تھا، زمین خاموش، آسمان پرسکون تھا، جیسے وہ سمندر کے اندر کسی ہولناک اور برباد کر دینے والے انقلاب کے منتظر ہو گئے ہوں۔ خیر الدین باربروسا اور اس کے سالار تین اطراف سے بحر کی مستیوں، سمندر کے محروموں، فتح مندی کے جو پاؤں آگ کے پیرہن میں کھولتے لمحوں اور خلاؤں میں جلتے آفتاب کی طرح دوریا اور ہوکل کے بحری بیڑے کی طرف بڑھے تھے۔ پھر نزدیک آ کر سب سے پہلے خیر الدین باربروسا نے اپنے کام کی ابتدا کی اور وہ دشمن کے بحری بیڑے پر برق کی خاموشی میں غرق کر دینے والے طوفانوں، معجزگانہ حرکات کے مالک کی سی ضرب لگانے والے حق کے دست راست اور اقوام کی تقدیر بدل دینے والے عقیدوں کے عروج کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد حسن کروسو اور کاکار بھی اپنے کام کی ابتدا کر چکے تھے۔ اپنے حصے کے بحری بیڑے کو وہ قریب لائے اور دوریا اور ہوکل کے ایک پہلو پر وہ پل بھر میں اپنے دشمن کو لاش کی طرح سرو کر دینے والے سمندر کے فسوں، لمحہ بھر میں اپنے غنیم کو پریشان ہوئے گل کی طرح اڑا دینے والی تلخ سچائیوں کی گرفت کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ حسن کروسو اور کاکات کے ساتھی سنعان، سالیہ اور خیر الدین باربروسا کا بیٹا حسن بھی حرکت میں آ چکے تھے، اور وہ بھی فضاؤں کی نیلگوں پوشاک میں لامتناہی قوت کی موت، بحر کے طوفانوں کے اندر اٹھ کھڑے ہونے والے سیلے بلاخیز اور ہواؤں کو آہوزاری اور نالو ماتم سے بھر دینے والے موت اور نیستی کے عناصر کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ دوسری جانب دوریا اور ہوکل بھی صحراؤں کے طوفانوں سے اٹھتے بھڑکتے آگ کے الاؤ اور یادوں کے سڑے سوکھے لمحوں میں اندھی پیاسی خواہشوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ سمندر کے اندر کچھ ایسا سما برپا ہو گیا تھا جیسے درد کے صحرا میں گرد کے نزول نے اپنے کام کی ابتدا کر دی ہو۔ تیز ہواؤں کے شور، طوفانوں کے زور میں مرنے والوں کی چیخیں اور حملہ آور ہونے والوں کے نعروں کے باعث سمندر کا قطرہ قطرہ سہم گیا تھا۔ موج موج خوفزدہ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دونوں طرف کے لشکری ایک دوسرے کے جہازوں پر کودتے ہوئے حملہ آور ہو رہے تھے۔ تلواریں ڈھالیں برس رہی تھیں، نیزے اور تیر فضاؤں میں تیرتے ہوئے انسانی جسموں کو چھیدنے لگے تھے۔ ایسے میں جب جنگ اپنے عروج پر تھی، ہر کوئی دوسرے کا حلقوم کاٹنے کے در پہ تھا۔ اچانک خیر الدین باربروسا نے اپنے حصے کے بحری بیڑے کی کمانداری اپنے نائب ترغوت کے حوالے کر دی۔ پھر حکمن اس نے ناصر السود سے اپنا منہ لگایا اور لشکریوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ بھڑکتی اور کھولتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، میرے شیر دل لشکریوں، میرے پرعزم ملاحو، میں خیر الدین باربروسا بول رہا ہوں۔ تمہارے مقابل اس وقت دوریا اور ہوکل کا بحری بیڑا ہے۔ تم سے نبرد آزما ہونے والے انسانی فکر کے قاتل ہیں۔ ان حتات و زوال، فراق و ہجر کا دکھ بن کر ان پر چھاتے جاؤ۔ یہ ظلمات کی فرزند ہیں، ان کی حالت بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ گورستان، متلاشی بے اولادوں، پانیوں سے ابھرتی پیاس سی تشنگی سے بھی ہولناک کو بدتر کرتے جاؤ۔ یہ استبداد کی اولاد ہیں، انہیں راہبوں سے خالی راہب خانوں کی طرح اداس کرتے چلے جاؤ۔ آندھیوں کے حریف میرے ساتھیوں، اپنے مد مقابل کو دشتے جنون میں پرمزدہ بداماں کر کے رکھ دو۔ شب کے انتظار میں باغتا یہ دن دیکھے کہ تم لوگ ان کے جسم میں اود کرتے لہو میں چنگاریاں بن کر حلول کر گئے ہو۔ شعلے اگلتے آتش کی طرح آگے بڑھو، ان کے دلوں میں ہزیمت کی راکھ بھر دو اور اس طلسم کدہ حیرت میں روشنی کی کرنیں بن کر انہی کی سیڑھیوں پر لا کر کھڑا کر دو۔ میرے عزیز ساتھیوں، قسم کعبہ کے رب کی، اگر تم اپنے پورے خلوص، اپنی پوری جان فشانی سے اپنے خدائے واحد کو اپنا کلی
اور واحد مددگار خیال کرتے ہو، سرفروشانہ انداز میں حملہ آور ہو، تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تھوڑی ہی دیر تک فتح اور فوزمندی تمہارے قدم چومیں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد باربروسا خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے جو الفاظ اور جملے بولے تھے ان کے جواب میں اس کے ملاحوں اور لشکریوں کے اندر ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی، اور وہ پربتوں سے اترتی قہر کی طرح دشمن پر چھاتے ہوئے ان کے دلوں کے اندر موت کے حروف رقم کرنے لگے تھے۔ ان کی سماعتوں میں شکستوں کے جلتے حسین اور کرنوں کا بے نواب کرب ڈالنے لگے تھے۔ ان کی آنکھوں میں قطرہ قطرہ زہر ٹپکاتا خوف انہوں نے بھر کر رکھ دیا تھا۔ کھلے سمندر میں اندریا دوریا اور ہوکل کو خیر الدین باربروسا، ترغوت، حسن کرسو، کاکاد، سالیہ، سنعان اور حسن کے مقابلے میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اپنے بچے کھچے لشکر کو محفوظ کرنے کے لیے دوریا اور ہوکل دونوں بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس بھاگ دوڑ میں جہاں خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں نے ان کا کچھ قتل عام بھی کیا، بلکہ ان کے جہازوں اور کشتیوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح کھلے سمندر میں اندریا دوریا اور ہوکل دونوں کو خیر الدین باربروسا کے مقابلے میں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ دوریا اور ہوکل دونوں ہی خیال کر رہے تھے کہ وہ خیر الدین باربروسا اور اس کے ملاحوں سے جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت انہیں انتہا کی حیرت ہوئی جب کھلے سمندر کے اندر انہیں احساس ہوا کہ خیر الدین باربروسا بڑی تیزی سے ان کے تعاقب میں لگا ہوا ہے۔ اس کی چھوٹی بڑی کشتیاں بڑے جہازوں کے ساتھ بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہی تھیں۔ دوریا اور ہوکل خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے سمندر کے اندر اپنا رخ بدل لیا۔ اس طرح وہ یہ چاہتے تھے کہ باربروسا اپنے ملاحوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں لگا ہوا تھا، یا وہ کسی کا رخ کر رہا تھا۔ اب انہوں نے رخ بدلا تو انہیں کچھ سکون ہوا، اس لیے کہ خیر الدین باربروسا ان کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے اپنا رخ بدل لیا تھا اور وہ اپنے بحری بیڑے کے ساتھ اٹلی کا رخ کر رہا تھا۔ آبنائے خینا سے گزرا جہاں ہمیشہ مددگار رہتے ہیں۔ اس نے سب سے پہلے اٹلی شہر کو اپنا ہدف بنایا۔ شہر پر وہ حملہ آور ہوا۔ شہر کے اندر جو محافظ لشکر تھا اسے موت کی گھاٹ اتارا۔ شہر کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ شہر کی ساری دولت سمیٹ کر اپنے بحری بیڑے میں اس نے منتقل کر دی تھی۔ اس کے بعد اس نے اٹلی میں مزید پیش قدمی کی اور اپنی صرف 18 کشتیوں سے اٹلی اور شہر جگراچت پر حملہ آور ہوا۔ ان 18 کشتیوں نے ساحلی شہر میں تباہی مچا دی تھی۔ اسے جو کچھ ملا اس نے اپنی جنگی کشتیوں میں منتقل کر دیا۔ اس کے بعد وہ اطالیہ ساحل پر دور تک جہاں موقع ملا اترتا اور دھاوا بولتا چلا گیا تھا، یہاں تک کہ وہ اٹلی کے ساحل پر بلا روک ٹوک یلغار کرتا ہوا شہروں کو لوٹتا اور تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلتا، سمندر کے طوفان کی طرح اپنے سامنے آنے والی ہر شے کو روندتا ہوا اٹلی کے شہر فوندی جا پہنچا۔ یہاں اس نے راتوں رات اپنے لشکر کا ایک حصہ ساحل پر اتار کر فوندی کو لوٹ لیا۔ یہاں یورپ کی حسین ترین لڑکی جولیا گومتساگا رہتی تھی۔ کولونا خاندان کے ایک امیر کی بیوہ اراگون کی بہن تھی۔ اٹلی کے عشق نگار شعراء نے اس کے حسن کی تعریف میں قصیدے کی قصیدے لکھ ڈالے تھے۔ جولیا بھی اس قدر تحسین کی مستحق تھی کیونکہ اس کا حسن و جمال اور اس کی کشش ایک مثالی حیثیت رکھتی تھی۔ کہتے ہیں فوندی پر جب باربروسا نے حملہ کیا، اور یہ حملہ کیونکہ رات کے وقت تھا، جولیا کے خدام نے جب اسے مسلمانوں کے اس حملے کے خطرے سے آگاہ کیا تو اسے بس اتنا وقت ملا کہ بستر سے اٹھ کر ایک بے زین گھوڑے پر سوار ہو گئی اور اندھیرے میں گھوڑا دوڑاتی ہوئی دور نکل گئی۔ یورپ کے بعض لکھنے والوں کا بیان ہے کہ جولیا صرف یہ بخابی کا لباس پہنے ہوئے تھی۔ بعض کا کہنا ہے کہ اس کے جسم پر ایک تار بھی نہ تھا۔ معلوم نہیں اصل واقعہ کیا ہے۔ اس کی ہم رکاب اس کا ایک معزز مصاحب تھا جسے بعد میں جولیا کے خاندان والوں نے قتل کر دیا، اس لیے کہ اس نے جولیا کو برہنہ حالت میں دیکھ لیا تھا۔ خیر الدین باربروسا کے اٹلی پر حملے اور اس کے کئی شہروں کو تباہ اور برباد کر لینے سے یورپ کے اندر ایک ہلچل مچ گئی۔ شاہی درباروں میں لوگ مشتعل ہو گئے تھے۔ یورپ والوں کا کہنا تھا کہ اٹلی پر حملہ کر کے خیر الدین نے ایک طرح سے یورپ کے کان پکڑ کر کھینچ لیے ہیں۔ جب تک اہل یورپ اٹلی پہنچتے اس وقت تک باربروسا اپنا کام کر چکا تھا۔ مختلف ممالک نے جب اپنے بحری بیڑے رومت الکبریٰ کی حفاظت کے لیے روانہ کیے، تب تک باربروسا اپنا کام ختم کر کے روپوش ہو گیا۔ پھر وہ اپنے جنگی جہازوں اور کشتیوں پر بڑی تیزی سے واپس افریقہ کا رخ کر رہا تھا۔ دوبارہ وہ اس جگہ آیا جہاں اس نے ہوکل کو شکست دی تھی۔ یہ دن کا وقت تھا۔ وقت گزارنے کے لیے وہ سمندر کے اندر سرگرداں رہا۔ شاید وہ رات کے وقت کسی اور انتہائی اہم مہم کی ابتدا کرنا چاہتا تھا۔ دوسری جانب افریقہ ہسپانیہ والوں کا حاکم اور سالار بھی حالات کا جائزہ بڑی گہری نگاہ سے لے رہا تھا۔ اسے دوریا اور ہوکل کے باربروسا کے خلاف سمندر میں اترنے کی اطلاع ہو چکی تھی۔ وہ پر امید تھا کہ جتنا بڑا بحری بیڑا اندریا دوریا لے کر آیا تھا
اس کا مقابلہ کرنا خیر الدین باربروسا کے بس کی بات نہیں، لہٰذا اسے 100% یقین تھا کہ دوریا کے ہاتھوں خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں کی شکست یقینی ہے۔ لیکن جب رات کے وقت اسے یہ خبر پہنچی کہ ہسپانیہ کے بحری بیڑے کو کھلے سمندر کے اندر خیر الدین باربروسا نے بدترین شکست دی ہے اور ہسپانیہ کے بحری جہازوں اور کشتیوں پر بھی اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور تب مونکیٹ کے پاؤں تلے سے ایک دفعہ زمین کھسک کر رہ گئی تھی، وہ بھونچال اور زلزلے کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ امید بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنے بڑے بحری بیڑے کو خیر الدین باربروسا شکست سے دوچار کر دے گا۔ اس رات خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھیوں نے ایک اور کام کر دکھایا۔ شام سے پہلے انہوں نے اندریا دوریا اور ہوکل کو بدترین شکست دے کر ان دونوں کا تعاقب بھی کیا، پھر سمندر کے اندر سرگرداں رہتے ہوئے وقت گزارتے رہے۔ رات جب گہری ہو گئی تو طوفانی انداز میں وہ ساحل کی طرف بڑھے۔ اپنے مسکن واپس آنے کی بجائے باربروسا نے ٹیونس کا رخ کیا تھا۔ آدھی رات کے قریب اپنے بحری بیڑے کو ساحل پر لنگر انداز کیا، پھر اس نے ٹیونس کے حکمران مولا حسن پر شب خون مارا۔ یہ ایسا شب خون تھا جس کو مولا حسن برداشت نہ کر سکا۔ ٹیونس کا حکمران جس نے ہر وقت ہسپانیہ والوں کا ساتھ دیا تھا، رات کے وقت اس حملے نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی حملہ آوروں کو روکے، جوابی کارروائی کرے، لیکن جب اسے اور اس کے ساتھیوں کو یہ خبر ہوئی کہ ان پر شب خون مارنے والا خیر الدین باربروسا اور اس کے ساتھی ہیں، تب حسن کے تحت جو لشکری کام کر رہے تھے وہ بددل ہو گئے اور بہت سے رات کی تاریکی میں اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ جنہوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی ان کا خیر الدین باربروسا اور اس کے ملاحوں نے خاتمہ کر دیا تھا۔ ٹیونس کا حکمران حسن اپنی جان بچا کر فرار اور روپوش ہو گیا تھا۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ وہ کدھر گیا ہے۔ تاہم صبح کا سورج طلوع ہوا تو اس نے دیکھا کہ ٹیونس پر خیر الدین باربروسا کا قبضہ ہو چکا تھا، اور دوپہر تک یہ خبر مونکیٹ تک بھی پہنچ چکی تھی۔ مونکیٹ پہلے ہی کھلے سمندر میں ہسپانیہ کے بحری بیڑے کی شکست پر پریشان اور فکر مند تھا، اور جب اسے اس کے اطلاعیہ گروں نے یہ اطلاع دی کہ رات کے وقت خیر الدین باربروسا نے ٹیونس پر سے بخون مارا اور ٹیونس کے لشکر کو تحقیق کر کے ٹیونس پر قبضہ کر لیا ہے، اور ٹیونس کے بادشاہ حسن کا کوئی پتہ نہیں وہ کدھر چلا گیا ہے، تب اس خبر نے ایک طرح سے مونکیٹ کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔